میں یہ قرآن پاک میری جیب میں ہے. میں حلفاً اللہ کو گواہ بنا کر اس وقت فیصل مسجد میں کھڑا ہو کر اس بات کا قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ میرے حلقے کی عوام 10 لاکھ غیور عوام نے عمران خان کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب مینڈیٹ دیا، ووٹ دیے، اور اعجاز الحق 40,000 ووٹوں سے عمران خان کے سپاہی سے ہارا ہے. میں اس وقت فیصل مسجد میں اعجاز الحق ولد جنرل ضیاء الحق ان کے والد کی قبر پہ کھڑا ہوں. 349 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس کے تمام 45، اور میں یہاں ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ یہ رکھ کے جا رہا ہوں. پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں. میرے پاس فارم 45 ہے. اگر ہم پہلے محمد اعجاز الحق والے جنرل ضیاء الحق کی قبر سے ہوئی پھر میں آپ سے. اچھا ہاں جی، نہیں چلتے چلے نا مانا. ہاں جی، ہاں جی. اچھا قبر پہ جا رہے یہ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جب آپ اس کا پہلے تو نہیں ہوتے تھے. وہی نہیں، یہاں تو عوام آتی تھی تبرک لینے کے لیے، لوگ آتے تھے. میں ذرا اٹھوں گا، آپ یہ تالے لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر اس طرح بھی تالا لگا ہے. اور شوکت بسرا صاحب فارم 47 45 47 والے کے خلاف جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. باول نگر ہارون آباد فوڈا پاس. یہ ادھر بھی تالا لگا ہوا ہے. چلے چلیں جی. اب وہ چونکہ وہاں پہ لاک لگا ہوا ہے تو میں یہ اپنے فارم 45 جو یہ لے لیں. یہ ٹوٹل فارم 45 ہیں اچھا جو NA 163 بہاول نگر. میں اس وقت فیصل مسجد میں اعجاز الحق ولد جنرل ضیاء الحق ان کے والد کی قبر پہ کھڑا ہوں. میرا نام شوکت محمود بسرا ہے اور میرا تعلق جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب کے ضلع بہاول نگر سے NA 163 ہارون آباد فوڈ آباد سے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے حلقہ کے غیور عوام 10 لاکھ غیور عوام نے مجھے عمران خان کے سپاہی کو اور عمران خان کو مینڈیٹ دیا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ دیے. اور وہاں پہ سابق عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا جہاں پہ میں کھڑا ہوں ان کے والد کی قبر ہے. اور میں نے اعجاز الحق کو کہا، اعجاز الحق وہاں سے تیسرے نمبر پر آیا ہے. اس کے تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے حلقے کی عوام نے عمران خان کے سپاہی نے 40,000 ووٹوں سے اعجاز الحق کو ہرایا ہے. یعنی کہ میرے علاقے کے لوگوں نے، دوبارہ بولتا ہوں، ہارون آباد فوڈ آباد کی غیور عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا 1 لاکھ کے قریب، اور عمران خان کے سپاہی نے 40 لاکھ ووٹوں سے محمد اعجاز الحق کو ہرایا. یہ تیسرے نمبر پر وہاں سے آیا. میں نے چیلنج دیا تھا محمد اعجاز الحق کو اور کہ آپ اپنے والد کی قبر پر آئیں گے اور میں وہاں پر فارم 45 لے کر آؤں گا. محمد اعجاز الحق یہ حلف دے دے کہ وہ فارم 47 پہ نہیں جیتا تو میں اپنی پٹیشن واپس لے لوں گا. وہ اس نے میرا چیلنج قبول نہیں کیا. میں آج آیا ہوں. میں یہ قرآن پاک میری جیب میں ہے. یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید ہے جی. آپ ذرا یہ اگر تھوڑا سا حل کریں جی. یہ قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں جی. باوضو ہیں آپ. میں باوضو ہوں. یہ سٹارٹ اس کا تھا کہ میں شروع سے آپ اس کو دیکھ لیں جی. یہ ہے جی قرآن پاک، ٹھیک ہے جی. اور اس کی پہلی یہ قرآن مجید ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. میں حلفاً اللہ کو گواہ بنا کر اس وقت فیصل مسجد میں کھڑا ہو کر اس بات کا قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ میرے حلقے کی عوام 10 لاکھ غیور عوام نے عمران خان کو تقریباً 1 لاکھ کے قریب مینڈیٹ دیا، ووٹ دیے، اور اعجاز الحق 40,000 ووٹوں سے عمران خان کے سپاہی سے ہارا ہے. میں نے چیلنج دیا تھا، وہ نہیں آئے، لیکن میں آ گیا ہوں. میں ان کو دوبارہ چیلنج دیتا ہوں، وہ فیصل مسجد میں آنا چاہیں یا کسی جگہ بھی مجھے بلانا چاہیں، اسلام آباد پریس کلب، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، میں وہاں پہ آنے کے لیے حاضر ہوں. اور میں یہاں سے، آپ جو قدرتی بھائی یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ان کی عدالت میں بھی میں گیا تھا اور قرآن پاک لے کر حاضر ہوا تھا. میں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب مجھے سنیے، آج بھی یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شوکت بسرا کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ میرے علاقے کے غیور عوام جو 10 لاکھ عوام ہیں جنہوں نے عمران خان کو مینڈیٹ دی ہے، انہوں نے یہ امانت میرے حوالے کی ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اس امانت کی میں حفاظت کروں، اور اس کے لیے میں خون کے آخری قطرے تک، آج میں اس فیصل مسجد میں کھڑا ہو کر آپ بھائیوں کو دعا بنا کر کہتا ہوں، خون کے آخری قطرے تک اپنی عوام کا حق لینے کے لیے میں لڑوں گا۔ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اس لیے، اور میں چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں 100 موٹو لیں، مجھے بلائیں اور اعجاز الحق کو بلائیں۔ دوسرا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا ہے ملتان میں، میرا وہاں بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے دیا ہے، وہ یہ کہ آپ اس سے قرآن پاک پہ حلف لے لیں، میں پھر بھی کیس واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جہاں پر قرآن پاک پہ حلف دے دے گا کہ قوم کے سامنے، میں اپنی پٹیشن واپس لوں۔ اس والے سر آپ وکیل بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، یہ بتائیں کہ آپ قانونی جنگ جو ہے وہ کتنے عرصے میں جو ہے یہ جو ٹریبیونل بنتے ہیں، کیس چلتا ہے، اتنی لیٹیگیشن کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں دوبارہ تاخیر ہو رہی ہے؟ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ سارے فارم 45 ہیں، 349 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس کے تمام 45، اور میں یہاں ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ یہ رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ یہاں پہ یہ گواہ سر یہ اندر کیوں نہیں رکھ رہے، یہ بھی بتا وہاں دیں۔ پہ تالا لگا دیا، ان کو پتا تھا شاید میں نے آنا اچھا، ہے۔ یہ قبر پہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس لیے کہ آخر وہ یہ آپ ایک نئی جو ہے وہ چیز ایجاد کر کے جا رہے ہیں اور یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری گزارش سنیں، یہ قوم کی امانت ہے، قوم نے ووٹ دیا ہے، ووٹ ایک تقدس امانت ہے جس سے حکومتیں بنتی اور گرائی اور بنائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے اعجاز الحق کو کہا تھا کہ آپ اپنی والد کی قبر پہ آ جاؤ، کہیں نہ جاؤ، وہ وہاں بھی نہیں آیا۔ آج دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس فارم 45 جو ایک فارم 45 موجود ہے، اعجاز الحق فارم 45 دکھا دے اپنے، اور قرآن پاک پہ حلف دے دے یہاں آ کر یا کہیں اور، میں اپنی عدالت سے پٹیشن واپس لے لوں۔ بسرا صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس شخص کی قبر پر کھڑے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یا آپ لوگ ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو پامال کیا، آئین کو معطل کیا، اور ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر چڑھایا اس کے ماشاء اللہ میں۔ اس میں آپ تو کیسے یعنی کہ دیکھیے، توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے بیٹے سے آپ کو کوئی اچھائی یا دیکھیں کوئی اس میں تو آپ قطعی کا دو رائے چیلنج نہیں، قبول قطعی ہے؟ دو رائے نہیں ہے کہ آئین ٹوٹا، یہاں پہ مارشل لا لگا، وہ 10 سال یہاں پر حکمران رہے، اس میں تو قطعی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی بات نہیں کروں گا۔ آج میں صرف ان کے بیٹے کو بار بار چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی قبر پر آئے اور آ کر میرا چیلنج قبول کرے۔ میں نے قرآن پاک پہ حلف دے دیا ہے، تو یہ میرا مدعا تھا کہ میں آپ سے اجازت لوں گا، اور یہ فارم 45 میرے یہاں پہ پڑے ہیں، جب اعجاز الحق صاحب آنا چاہیں، صحافی آنا چاہیں، اسلام آباد کے لوگ آنا چاہیں، فارم 45 پڑھ لیں آپ۔ ٹربیونل والی بات نہیں بتائی آپ نے۔ ٹربیونل کی بات میں نے ملتان میں کیس چل رہا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، میرا ان سے بھی ریکویسٹ آپ میڈیا کے ذریعے کہ وہ جلد از جلد کیس کا فیصلہ کریں۔ میں نے قرآن پاک پہ حلف دے دیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔